میری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان نے ملک گیر سطح پر مظلوم عوام و محنت کش مزدور و کسان اور عوامی مسائل کے حل کے لیے لیفٹ پارٹیوں کی اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی تاریخ کا جلد اعلان کر دیا جائے گا۔ اس فیصلے سے سی پی پی کے چیئرمین انجینئر جمیل احمد ملک مرکزی سیکریٹریٹ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان اٹک شہر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ میں اعلان پریس کانفرنس میں بھی کر سکتا تھا، مگر میں نے پریس کانفرنس اس لیے نہیں کی کہ اٹک کے ہمارے جتنے صحافی ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں، ہماری بات سنتے ہیں، رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو اخبارات کے مالکان ہیں اور ٹی وی کے مالکان ہیں، یہ چونکہ سرمایہ دار ہیں، تو جو پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ کسی صورت بھی جو ہے کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کی جو بات ہے وہ نشر نہیں کرتے ہیں، اور جو ہمارے خیالات ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچنے دیتے ہیں۔ یہ ویسے تو بہت ڈنڈورا پیٹتے ہیں، صحافی آزادت، صحافی صحافت کی آزادی، لیکن صحافت کی آزادی جو جتنے بھی اخبارات کے مالکان ہیں یا ٹی وی کے مالکان ہیں، ان کی صحافت کی آزادی یہ ہے کہ بس ان کو لوٹ کھسوٹ کی کھلی چھٹی ہو، ان کو کوئی بھی نہ پوچھے، جو مرضی ہے یہ کریں، لیکن یہ غریب عوام، مزدور، کسان، پسے ہوئے طبقات کی بات جو ہے نہ اپنے اخبارات میں شائع کرتے ہیں، نہ ٹی وی میں نشر کرتے ہیں۔ تو یہ میری مجبوری تھی، اس لیے میں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس نہیں کی، اور میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ سے براہ راست بات چیت کی جائے۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، وزیر اعظم عمران خان اور اس کی اتحادی جماعتیں عوام کے مسائل حل کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہیں۔ مہنگائی اور بے روزگاری عروج پر ہے اور عوام شدید مشکلات میں مبتلا ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں اپوزیشن میں موجود تمام بورژوا، علاقائی، مذہبی اور سیاسی جماعتوں کا نہ تو کوئی ٹھوس معاشی پروگرام ہے اور نہ ہی وہ جمہوریت سے مخلص ہیں، اور پھر یہ کوئی اصولی سیاست بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ اپنی بنیاد بنانے کے لیے کوئی بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، اور ہر قسم کی سماجی برائیاں اور کرپشن ان کی تمام تر لیڈرشپ میں بدرجہ عتم موجود ہیں۔ اقتدار سے باہر ہوں تو اقتدار حاصل کرنے کے لیے کسی بھی مروجہ اصول کو بالائے طاق رکھ کر ہر قسم کی مخالف پارٹی سے مل کر اتحاد بنا لیتے ہیں۔ نواز شریف حکومت کے خلاف آخری سال 1999 میں بنائے گئے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس میں صرف ایک نقطہ پر اتحاد تھا، اور وہ نقطہ نواز شریف کو اقتدار سے باہر نکالنا تھا، جس کے لیے عمران خان، طاہر القادری، بے نظیر بھٹو، اسفندیار ولی، نوابزادہ نصر اللہ وغیرہ سب اکٹھے تھے، اور اسے باہر نکالنے کے لیے فوج اور عدلیہ سے بار بار اپیلیں کر رہے تھے۔ 12 اکتوبر 1999 کے جنرل پرویز مشرف کے فوجی اقدام کو نظریہ ضرورت کے تحت ان تمام نام نہاد جمہوری قوت نے درست، جائز اور لازمی قرار دیا، اور اسی قسم کی صورتحال نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جنم دی تھی، اور اب یہ بے اصول اور موقع پرست و کرپٹ تمام سیاستدان بشمول نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان اور دیگر سیاسی رہنما آل پارٹیز کانفرنس کی آڑ میں علی بابا اور 40 چوروں کی طرح بڑی ڈٹائی سے اسلام آباد میں 20 ستمبر کو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کے نام پر جمہوریت کی بحالی اور سول بالادستی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے پھر اکٹھے ہو گئے ہیں، جبکہ حقیقتاً ان کے نزدیک جمہوریت کی بحالی اور سول بالادستی کا مطلب کنٹرول جمہوریت اور نام نہاد سول حکمرانی کے ذریعے لوٹ کھسوٹ
اور اس گلے سڑے اور استحصالی نظام کو جاری و ساری رکھنے کے علاوہ اور کوئی ٹھوس معاشی پروگرام نہیں ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں معاشیات اور جمہوریت کی بحالی کا مسئلہ جتنا کمیونسٹوں، سوشلسٹوں اور ترقی پسندوں کے لیے اہم اور ضروری ہے، اتنا ان نام نہاد جمہوری قوتوں اور مذہبی اور سیاسی پارٹیوں کے لیے ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ہم کمیونسٹ اور سوشلسٹ سمجھتے ہیں اور پاکستان کی اب تک کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مارشل لاء کی حکومتوں اور فوج کی حمایت یافتہ حکومتوں میں محنت کشوں اور غریب و مظلوم عوام کو کوئی معاشی ریلیف نہیں ملتا اور ان کے حالات زندگی میں کوئی نمایاں اور گراں قدر تبدیلی واقع نہیں ہوتی، جبکہ مارشل لاء کی حکومتوں یا فوج کی حمایت یافتہ حکومتوں میں اگر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ صرف جاگیردار، سرمایہ دار، مراد یافتہ عمرہ طبقہ، سیاستدان اور خود فوج ہے کہ جن کی ہر منمانی اور زیادتی کا قانونی تحفظ مارشل لاء کی حکومت یا نام نہاد سویلین حکومت ان کو فراہم کرتی ہے، اور دوسری طرف محنت کشوں، مزدوروں، کسانوں اور بے بس عوام کے پرامن حق ہڑتال، جلسہ و جلوسوں اور احتجاج کو قانوناً ممنوع قرار دیتی ہے، اور یوں ان ظالم طبقات کے خلاف جد و جہد کرنے والے مظلوم طبقات کو ہر قسم کی انتقامی کارروائی سے گزرنا پڑتا ہے اور پاکستان کی مارشل لاء اور نام نہاد سویلین اور سیاستدانوں کی حکومتوں کی تاریخ بشمول موجودہ حکمران عمران خان اس ظلم و جبر سے بھری پڑی ہے، اور اب کوئی بات، واقعہ اور قصہ اس زمن میں ایسا نہیں ہے جو عوام سے پوشیدہ ہو، اور بقول فیض احمد فیض، چلی ہے رسم کہ کوئی سر اٹھا کے چلے، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، پاکستان میں نظام کی تبدیلی، معاشیات اور جمہوریت کی بحالی کمیونسٹوں، سوشلسٹوں اور ترقی پسندوں کے لیے موت و حیات کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اس نازک ترین موڑ پر اب ہم کمیونسٹوں، سوشلسٹوں کو ہی اس ملک میں جمہوریت اور سول بالادستی کی جنگ لڑنی ہوگی، اور ہم کمیونسٹوں اور سوشلسٹوں کے نزدیک جمہوریت کی بحالی صرف ایک ووٹ کے حق تک محدود یا مشروط نہیں، بلکہ یہ نظام میں معاشی، سیاسی، سماجی اور ثقافتی انقلاب اور انصاف کا نام ہے۔ علاوہ ازیں یہ حقیقت اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ اس ملک میں کمیونسٹوں، سوشلسٹوں اور ترقی پسندوں سے زیادہ اور کون نظام کی تبدیلی اور جمہوریت پسند ہو سکتا ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی نگاہ میں یا سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام حکومت میں نظام کی تبدیلی اور جمہوریت کی بحالی صرف ایک ووٹ کے حد تک محدود ہے، جبکہ ہم کمیونسٹوں، سوشلسٹوں اور ترقی پسندوں کے نزدیک نظام کی تبدیلی اور جمہوریت کی بحالی صرف ایک ووٹ کے حد تک محدود یا مشروط نہیں، بلکہ یہ نظام میں معاشی، سیاسی، سماجی اور ثقافتی انصاف کا نام ہے، اور یہی وہ سیاسی جد و جہد ہے جس کے لیے ایک ملک گیر سطح پر مظلوم عوام و محنت کش مزدور و کسان اور عوامی مسائل کے حل کے لیے لیفٹ پارٹیوں کے اسلام آباد میں آل پارٹی کانفرنس اب ناگزیر ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ہمارے ملک میں اب تک 4 مارشل لاء لگ چکے ہیں۔ پہلا مارشل لاء 17 اکتوبر 1958 کو جنرل محمد ایوب خان نے لگایا، دوسرا مارشل لاء 25 مارچ 1969 کو جنرل محمد یحییٰ خان نے لگایا، تیسرا مارشل لاء 5 جولائی 1977 کو جنرل محمد ضیاء الحق نے لگایا،
اور چوتھا مارشل لا 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے لگایا۔ اس طرح فوج نے 72 سالہ ملک کی تاریخ میں 36 سال براہ راست حکمرانی کی، اور اس وقت بھی فوج انڈائریکٹلی بالواسطہ بذریعہ عمران خان برسر اقتدار ہے۔ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اتحادی جماعتوں کی حکومت بھی فوج کی مرہون منت ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے پیارے ملک پاکستان میں حقیقی سول بالادستی ابھی تک عملاً ناپید ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ ملک میں جب بھی مارشل لا لگا تو کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے کمیونسٹوں، سوشلسٹوں اور ترقی پسندوں نے اس کا کبھی اور کسی صورت میں ساتھ نہ دیا، بلکہ اس کی بھرپور مخالفت کی، جبکہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ان 4 مارشل لاؤں کا ساتھ اس ملک کی تمام دیگر مذہبی اور سیاسی پارٹیوں نے دیا۔ صرف فرق اتنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور اس کی چیئرپرسن بے نظیر بھٹو نے 12 اکتوبر 1999 کے جنرل پرویز مشرف کے مارشل لا کی حمایت کی، تو 5 جولائی 1977 کے جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کی حمایت اس وقت پاکستان نیشنل الائنس میں شامل تمام سیاسی پارٹیوں بشمول مرحوم بابائے جمہوریت نوابزادہ نصراللہ نے بڑی ڈٹائی سے کی، اور جنرل ضیاء الحق آمریت کو ان تمام موقع پر سیاستدانوں نے اس وقت تقویت بخشی تھی جب اس وقت کے مشہور کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے رہنما جام ساکی وہ واحد سیاسی رہنما تھے جو جنرل ضیاء الحق کی پوری آمریت میں جمہوریت کی بحالی اور مظلوم و غریب عوام کے غضب شدہ معاشی اور سیاسی حقوق کی خاطر 10 سال پابند سراسر رہے، اور قید تنہائی کی اذیتیں خندہ پیشانی سے برداشت کیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، جبکہ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ایوبی آمریت کے خلاف بھی عملی طور پر جد و جہد اور مزاحمت اس وقت کے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن NSF کے مرکزی صدر معراج محمد خان، ڈاکٹر رشید حسن خان اور دیگر ترقی پسند ساتھیوں نے ہی کی تھی۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ایوبی آمریت سے لے کر مشرف کی آمریت تک پاکستان میں عملی طور پر جمہوریت کی بحالی، آمریت سے نجات، حقیقی سول بالادستی کی قیام اور سوشلزم کے فلسفے کو اجاگر کرنے میں کمیونسٹ رہنما حسن ناصر اور نذیر عباسی شہید، دادا امیر حیدر، سید سجاد ظہیر، فیض احمد فیض، میجر محمد اسحاق، مرزا ابراہیم، دادا فروز الدین منصور، سید سبت حسن، سیر اسلم، سردار شوکت علی، جلال الدین بخاری، کامریڈ امام علی نازش، اسلم رحیل مرزا، زین الدین خان لودھی، پروفیسر ایرک سپرین، مولا بخش خاشقیلی، ڈاکٹر اعزاز نذیر، چودھری فتح محمد، عابد حسن منٹو، کنیز فاطمہ، صوبو گیان چندانی، سردار خیر بخش مری، ڈاکٹر لال، فاروق طارق، طفیل عباس، نعیم قریشی ایڈوکیٹ، شوکت علی چودھری، فانوس گجر، یوسف مستی خان، ڈاکٹر تیمور الرحمان، افضل خاموش، منو بھائی، امداد قاضی، جواد احمد اور دیگر لا تعداد ساتھیوں نے بھرپور انداز میں حصہ لیا، مگر اس کا فائدہ مزدور، کسان اور معاشرے کے پسے اور مظلوم طبقات کی بجائے عمرا، جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور بالادست طبقے نے حاصل کیا۔ لہذا ماضی کی غلطیوں کے پیش نظر اور ملک کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک میں تمام کمیونسٹوں، سوشلسٹوں اور ترقی پسندوں کا تاریخی فریضہ ہے کہ ایک ملک گیر سطح پر مظلوم عوام و محنت کش مزدور و کسان اور عوامی مسائل کے حل کے لیے لیفٹ پارٹیوں کی اسلام آباد میں
آل پارٹی کانفرنس کا قیام مستقل بنیاد پر عمل میں لائیں جو تیسری قوت کے طور پر ابھرنے کی صلاحیت رکھے اور عوام کو درپیش مسائل کا حل تجویز کرنے کا پروگرام دے سکے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ وعلیکم السلام۔